گڈ ایوننگ اسٹوڈنٹس. آج کا ہمارا لیکچر ہے اے پی اے ریفرنسنگ کے بارے میں. یہ ایک سیمپل پیپر ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم لوگ ریفرنسز کا پیج بناتے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ یہ کہ آپ نے ہمیشہ جو ریفرنسز ہیں وہ فریش پیج سے سٹارٹ کرنے ہیں. دوسرا پوائنٹ، آپ نے ریفرنسز کی ہیڈنگ دینی ہے، ریفرنس کی ہیڈنگ کبھی بھی نہیں دینی، اور اس کو آپ نے سینٹر الائنڈ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اے پی اے میں، ہم لوگ اے پی اے کے بارے میں بات کریں گے. جنرلی زیادہ تر اے پی اے یوزڈ ہوتا ہے. باقی جو جتنے بھی اور بھی سائٹیشن پلس فارمیٹنگ سٹائلز وغیرہ ہوتے ہیں، ایم ایل اے ہو گیا، ہارورڈ ہو گیا، ایکسیٹرا، اس کی ساری باقی کی جو ڈیٹیلز ہیں آف کورس وہ آپ کو انٹرنیٹ سے اویلیبل ہو جائیں گی. زیادہ تر اے پی اے یوز ہوتا ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں، جو اے پی اے کا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے نا وہ ڈبل سپیسڈ ہوتا ہے پورا ڈاکیومنٹ. اس کے بعد جو ہے آپ نے ریفرنسز کو جو ہے انٹینٹ جو اسپیسنگ دینی ہے وہ 0.5 ہوتی ہے. وہ آپ کو ورڈ کے ڈاکیومنٹ میں آسانی سے جو ہے وہ مل جاتی ہے. آف کورس جو آپ لوگوں کو ورڈ چلانے آتا ہے وہ بہت ایزی ہوتا ہے. جو ریفرنسز ہم لوگ ریفرنسز کو آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ الفابیٹیکلی سارٹیڈ کرنا ہے، اے بی سی ڈی اس طریقے سے. اور اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لیٹسٹ ریفرنس یوز کرنے ہیں. جیسے کہ 4-5 ایئر سے زیادہ پیچھے نہیں جانا. اگر کوئی ریکوائرمنٹ نہیں مینشن کی گئی کہ 3 سال کا ڈیٹا لینا ہے اور سم تھنگ، تو پھر 4-5 ایئر سے زیادہ آپ نے پیچھے نہیں جانا. اوکے، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے. اب ایک تو جرنل کے ریفرنسز ہوتے ہیں، بک کی سائٹیشنز ہوتی ہیں، بک کے ریفرنسز ہوتے ہیں، پھر ہمارے ویب سائٹس یا ویب پیجز جسے ہم کہتے ہیں اس کے ریفرنسز ہوتے ہیں. ان کو جو سائٹ کرنا ہوتا ہے، ان کے جو ریفرنسز بنانے ہوتے ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سب سے پہلے ہم بات کریں گے ویب پیج کی جو سائٹیشن ہوتی ہے، ویب پیج کے جو ریفرنسز ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے بنتے ہیں. ویب پیج کے ریفرنسز اس طریقے سے بنتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے آتھر مینشن کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نے ایئر مینشن کرنا ہوتا ہے بریکٹ میں، پھر اس کے بعد آپ نے ٹائٹل آف ویب پیج مینشن کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ویب سائٹ کا نیم مینشن کرنا ہوتا ہے، اور پھر اگر یو آر ایل اویلیبل ہے جو کہ میکسیمم اویلیبل ہوتا ہے وہ آپ نے مینشن کرنا ہوتا ہے. اس طریقے سے جو ویب سائٹ ہوتی ہے اس کا ریفرنس کریٹ کیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے وہ بولڈ آپ نے کچھ نہیں کرنا ہوتا. ہاں، لیکن جو ٹائٹل آف ویب پیج ہوتا ہے اس کو آپ نے اٹیلک کیا ہوا ہے. میں جتنی زیادہ آپ کو ایکسپلین کر سکتی ہوں میں کروں گی، لیکن جیسے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں اسی وجہ سے سیمپل کا پیپر آپ کے سامنے رکھا گیا ہے تاکہ آپ اس کو بار بار دیکھیں. یہ ریفرنس کے طور پہ ہے، مطلب سیمپل کے طور پہ ہے، آپ کی گائیڈنس کے طور پہ ہے کہ کہاں پہ ڈاٹ لگانا ہے، کہاں پہ کوما لگانا ہے. یہ چھوٹی چیزیں بھی ریفرنسز میں بہت میٹر کرتی ہیں. جرنل آرٹیکل کا ریفرنس دیکھ لیں تو سب سے پہلے آپ نے آتھر کا لاسٹ نیم لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے آتھر کے انیشیلز لکھنے ہیں، پھر ایئر آئے گا، پھر ٹائٹل آف آرٹیکل، پھر ٹائٹل آف جرنل، پھر والیوم یا ایشو. اس کے ساتھ ایشو اکثر اویلیبل ہوتا ہے، اکثر آپ کو نہیں ملتا ہے، اٹس اوکے. پھر ویب پیج آئے گا، پھر ڈی او آئی یا پھر یو آر ایل آئے گا. جب یو آر ایل آتا ہے ویب سائٹ میں ہو، جرنل آرٹیکل میں ہو، تو اس کے بعد ڈاٹ نہیں لگاتے. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پھر بک کے ریفرنسز کے بارے میں آپ دیکھ لیں تو سب سے پہلے آتھر کا لاسٹ نیم آتا ہے، پھر اس کے انیشیلز آتے ہیں، پھر ایئر آتا ہے، کس ایئر میں پبلک ہوئی ہے بک، پھر ٹائٹل آف بک آتا ہے، پھر پبلشر کا نام آتا ہے. اب آپ نے اس میں دیکھ لینا ہے کہ جس کو اٹیلک کیا ہوا ہے آپ نے اس کو اٹیلک کرنا ہے. یہ چیز آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ دھیان میں رکھنی ہے. چھوٹے پوائنٹس ہیں. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ پہلے ویب پیجز کے ریفرنسز مینشن کریں پھر جرنل آرٹیکلز کے. نہیں، اکثر جو ہے وہ ایک ساتھ ہی مینشن کر دینا اوکے ہوتا ہے. اگر آپ کا ٹیچر یا پھر کوئی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہے کہ علیحدہ مینشن کرنا ہے تو پھر ایک علیحدہ بات ہے، تو پھر آپ اس طرح سے مینشن کریں سیکشنز بنا کے. ادروائز آپ ایک ہی ریفرنسز کی ہیڈنگ کے نیچے سارے ریفرنسز ڈال سکتے ہیں، ایزیلی ڈال سکتے ہیں، اس کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا.
اس طریقے سے آپ نے کرنا ہوتا ہے. اوکے، ایک چھوٹا سا ٹرک میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ویب سائٹس کی نیم تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ آپ گوگل پہ سرچ کریں گے اگر ریفرنسنگ کے بارے میں، تو آپ کو آن لائن کچھ ویب سائٹس مل جاتی ہیں جو کہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہیں، بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہیں. وہ آپ کو جو ہے وہ پورا کا پورا ریفرنس جو ہے وہ نکال کے دے دیتی ہیں. نالج آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ وہ ویب سائٹ بالکل صحیح کام کر رہی ہے. بیکاز آپ کو پتہ ہے تھوڑا بہت بگس کہیں نہ کہیں ہو جاتے ہیں، لیکن بہت ایزی ہو جاتا ہے وہ آپ کے لیے. بیکاز جب ہم بہت سارے ریفرنسز ہم نے نکالنے ہوتے ہیں تو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایسی کوئی ویب سائٹ اویلیبل ہو. تھوڑی سی ان ٹیکسٹ سائٹیشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. ان ٹیکسٹ سائٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے ریفرنسز لاسٹ پیج پہ ایڈ کیے ہیں، ہر ریفرنس کی ایک چھوٹی سی سائٹیشن ہوتی ہے جسے ہم ان ٹیکسٹ سائٹیشن کہتے ہیں. کیونکہ ہم نے جو ڈیٹا انٹر کیا ہوتا ہے پورے ورڈ کے ڈاکیومنٹ میں، اس میں ہم نے اس کو سائٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو ریفر کرنا ہوتا ہے تاکہ پتہ لگے کہ یہ جو پرٹیکولر پیراگراف ہے، یہ جو پرٹیکولر لائن ہے، یہ جو پرٹیکولر تھاٹ ہے، کانسیپٹ ہے، یہ اس آتھر کا لکھا گیا ہے. اس کو ان ٹیکسٹ سائٹیشن کہتے ہیں. اب ان ٹیکسٹ سائٹیشن میں جو ہے زیادہ تر آتھر کا نام آتا ہے، بریکٹ میں لکھا جاتا ہے، آتھر کا نام آتا ہے، کوما آتا ہے، اس کے بعد جو ایئر آف پبلشڈ ہوتا ہے نا، جرنل ہو گیا، بک ہو گئی، وٹ ایور، وہ آتا ہے. نارملی یہ چیز یوز ہوتی ہے. اٹ انکلوڈس آتھرز لاسٹ نیم اور پھر ایئر آف پبلیکیشن. اس طرح سے ہوتا ہے، جنرلی ایسا ہوتا ہے. پھر اس میں کچھ ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ لاسٹ میں آپ انٹر کریں گے پیراگراف کے، یا پھر شروع میں ڈالیں گے، اینڈ آل دیٹ. تو اس میں بھی تھوڑا ڈفرینس ہوتا ہے. اس میں کبھی کبھی اسٹوڈنٹ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. ریفرنسنگ ڈاکیومنٹ میں سب سے ڈیفیکلٹ پارٹ ہوتا ہے، سب سے ایزی لگتا ہے بٹ اس کو کریکٹلی کرنا سب سے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. یہاں پہ سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس پھنستے ہیں چھوٹی چھوٹی غلطیوں میں. اس کی ایک چھوٹی سی آپ ٹرک کہہ لیں یا پھر اسٹریٹجی کہہ لیں، جس طرح آپ کو مناسب لگے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے، جو میں نے آپ کو سمپل طریقہ بتایا وہ آپ یوز کریں. وہ پھر آپ پیراگراف کے بیچ میں کہیں پہ کوٹ کریں. یہ چیز ہوتی ہے، یہ سب سے ایزی طریقہ ہوتا ہے. جب بھی آپ نے مطلب فار ایگزامپل کسی بھی آتھر کا کوئی بھی جو ہے کوئی کانسیپٹ اٹھایا ہے آپ نے، تو آپ نے اس کو ری رائٹ کر کے لکھنا ہوتا ہے. آپ ایز اٹ از نہیں لکھ سکتے، پلیجرزم آتا ہے. جب آپ ری رائٹ کریں تو کوشش کریں 2-3 سینٹینسز میں اچھے طریقے سے ری رائٹ کریں، اس کو کانسیپٹ اچھے سے سمجھ میں آئے. تو پھر آپ بیچ میں اس کو جو ہے وہ ایڈ کر دیں سینٹینس ختم ہونے کے بعد. اس سے آپ بہت سارے پرابلم سے، ایشو سے بچ جاتے ہیں. ایک تو گرامر کے ایررز نہیں آتے. پھر آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ کس طریقے کہاں پہ ایرر آ رہا ہے گرامر کا، اور ہم اس کو کیسے جو ہے وہ ختم کریں گے، کیسے ٹھیک کریں گے. وہ بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کر لیں، یہ سب سے ایزی رہتا ہے. آئی ٹیل یو کہ سم ٹائمز بہت ایکسپیرینسڈ رائٹرز بھی اس طرح کرتے ہیں. لیکن جب ہمارے پاس کام آتا ہے نا، تو وٹ وی ہیو ٹو ڈو از ہمیں کتنے 10 12 18 سائٹیشنز بھی کبھی کبھی کہی جاتی ہیں کرنے کے لیے، ریفرنسنگ کہی جاتی ہے. تو پھر ہم اس طرح سے تھوڑا اسٹریٹجیکلی چلتے ہیں تاکہ نقصان بھی نہ ہو، ٹائم بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے مینیج ہو جائے. تو آپ نے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. شروع میں آپ کو تھوڑی بہت پرابلم ہوگی، پر ایسا ایسا جیسے آپ کی پریکٹس ہو جائے گی آپ لوگ بہت بہتر ہو جائیں گے. اس کے ساتھ جو ہے ہم اپنا لیکچر آج یہیں پہ ختم کرتے ہیں. کوئی کوشچن ہو تو آپ کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.